السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، دیوبندی حضرات جاہل گمراہ پیروں کو سنی بتا کر عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اکابر نے ہمیشہ ایسے طبیعت پسند جاہل پیروں سے بیزاری کا اعلان فرمایا، کھل کر رد کیا۔ ہمارے علماء کی تقاریر و تحریر موجود ہے، پھر بھی بیوقوف لوگ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کے لیے ایسے جاہل پیروں ملنگوں کو پیش کر کے مذاق بناتے ہیں اور کہتے دیکھو سنی پیر کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو سنی پیر کیا کر رہا ہے۔ میرے امام اہل سنت نے ایسے جاہلوں کا رد کیا ہے، قوم کو باخبر کیا ہے۔ دیوبندیوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم آج ایک دیوبندی پیر کو پیش کریں گے، اس کے حالات بتائیں گے اور دیکھیں گے اس پر اب دیوبندی حضرات کیا کمنٹس کرتے ہیں، اس کو بچائیں گے یا اس کو ڈبائیں گے، دیکھنا ہے ہم کو۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عرض حق، دیوبندی نے لکھی ہے، مکتبہ اظہار حق لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب ایک دیوبندی پیر اور اس کے خلیفہ کے بارے میں لکھی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر لکھا ہے کہ حنفی دیوبندی کے ایک بڑے اور مشہور مدرسہ سے دورہ حدیث کر کے سند یافتہ عالم ہے، حافظ بھی ہے، حضرت تھانوی کے سلسلہ میں بیعت بھی فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس دیوبندی پیر کے تعلق سے لکھا ہے، وہ عالم بھی ہے اور حافظ بھی ہے، دیوبندی کے مشہور مدرسہ سے وہ فارغ ہے۔ اس دیوبندی پیر نے خانقاہ حقانیہ بنا رکھی ہے، اس کا ثبوت بھی اس کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے، اور اسی صفحہ پر اس کا بھی ثبوت ہے کہ اس دیوبندی پیر کے ساتھ دیوبندی عوام اور علماء بھی شامل ہیں۔ جس پیر کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں، اس پیر کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ عوام تو عوام، علماء بھی شامل ہیں، اور جو اس پیر کا خلیفہ ہے وہ بنیادی طور پر تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوا تھا۔ اس کا ثبوت بھی اسی صفحہ 19 پر موجود ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے اس دیوبندی پیر کے کالے کرتوت دیوبندی کی زبانی، ہم اپنی کتاب سے نہیں عرض کر رہے ہیں بلکہ دیوبندی کی لکھی ہوئی کتاب سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے، یہ جو آپ دم کرتے ہیں اس کی شرعی کوئی دلیل دیں، تو حضرت نے شرمگاہ پر دم کرنے کا اقرار یہی دلیل فرمائی تھی۔ حضرت نے فرمایا تھا بیٹا اس کو عیا نہیں کرنا، فتوے لگ جائیں گے۔ پتہ چلا یہ دیوبندی بے شرم پیر عورتوں کی شرمگاہ پر دم کرتا ہے اور اس پر بے حیائی سے دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لعنت ہو ایسے بدبخت پیر پر۔ آپ حضرات کو ایک ریکارڈنگ سناتا ہوں، اس دیوبندی پیر کے خلیفہ کی آواز ہے اور خود دیوبندی نے ہی ریکارڈ کی ہے، سنیں آپ اور خود جو ہے آپ فیصلہ کریں، سن لیں آپ۔ ان الو کے پٹھوں کے بندہ پوچھے اپنی بیویوں کو تم ڈاسوں کو نیچے جا کر لٹاتے ہو، وہاں ایسے ان کے آپریشن کرواتے ہو، ایسے تمہیں وہاں غیرت نہیں آتی؟ ایسے جی علی صاحب جی جی یہ عامل جو ہوتا ہے نا، یہ اندھے ہوتے ہیں، ایسے انہیں کیا پتا علاج کیا ہوتا ہے؟ صحیح صاحب نظر تو جانتا ہے نا مرض کہاں ہے، علاج کیا ہے۔ میں اس کی مثال تھوڑی سی دوں آپ کو۔ جی وہ ہماری جمع بنا تھا عمران التی احسنت فرجہا ایسے فنفخنا فیہ من روحنا، اس کا مفہوم کیا ہے پتہ ہے؟ جی اچھی طرح سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، ہر آئے دن بحث ہوتی ہے اسی کے اوپر، ہوتی ہے نا۔ ہاں جی اس پر میں ایک مولوی صاحب نے سوال کیا تھا، مجھے اس پر ایک مولوی صاحب نے سوال کیا تھا جی صحیح کہ یہی تو یہ اس لیے تو کہا تھا، تو میں نے کہا بھائی اس لیے تو سمجھایا گیا ہے کہ جب علاج کی ضرورت ہوگی جو سمجھدار ہے وہ کرتا ہے، ایسے وہ ویسے کرے گا۔ جی بالکل صحیح۔ یعنی اس بات کے اندر آپ کی اتنی قوت اور جان، یہ آپ باتیں آپ کے کرنے پر اثر انداز ہوگی۔ صحیح آپ کی بات میں تزلزل بہت زیادہ ہے۔ صحیح یعنی کسی بندے کو جب آپ نے بات کہنی ہے نا، اسے مطمئن نہ کرو جی صحیح کہ ٹوٹ نہ جائے، اب بھائی کوئی بات نہیں، یہ نہیں، جی بالکل ٹوٹ رہا ہے، ٹو دی پوائنٹ بات۔ بالکل صحیح، ہم مطمئن ہیں، بالکل چرا صدر ہے، بالکل الحمدللہ جو دین ہمیں یہاں سے ملا اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے، بالکل صحیح، سب دنیا کے کتے ہیں، بے شک، ہم نے سارے مدرسے پھر لیے ہیں، انشاءاللہ، سارے مولوی پیر پھرے ہیں، بے شک، ہر کے دل میں دنیا کی بدبو ہے، جی اس لیے ہمیں اسلام یہاں سے ملا ہے، بے یہ شک، سب حاصل کا بلندہ ہے۔ جی تمہیں اگر اطمینان ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہاں چلے جاؤ،
हमें तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आज से आप ये सब साथी रवैया पुख्ता कर लें अपना। इंशाल्लाह। खानका का कोई साथी बाहर गुफ्तगू कतआन न करे, जी इंशाल्लाह। यही सबसे बड़ा फसाद है। बिल्कुल सही। और उसके बाद कोई फोन करे तो उसे कभी भी बात चलने न दो। जी सही। बेटा खानका में आ जाओ, सही। फला टाइम मिलते हैं, खानका में आ जाओ। जी सही। बस जब वो आए उसे सिर्फ आपने ये बात अखलाक दिखाने, चाय पिलानी, खाना पिलाना है, लड़ना नहीं उसके साथ। जी सही। और उसको सिर्फ ये बात समझ, पहले उसको कहना ठहर, पहले पानी पी लो, ऐसे। पहले पानी पी लो, चाय पी लो। उसके बाद उसे सिर्फ इतना बयान देना है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरा सदर है, ऐसे। कोई वहम शक नहीं है और हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। सही। अगर ऐसी खराबी एक बंदे में होती तो वो 36 साल तक एक जगह नहीं बैठ सकता था। बिल्कुल ऐसे। फिर जिसको तकलीफ है वो वहाँ चला जाए ना, बिल्कुल। फतवा जो यहाँ दे रहे हैं तो वहाँ चला जाए। ये जिस आदमी ने फतवे लिखे फैसलाबाद के अंदर, तो ये हजरत के पास गया था, वहाँ इसने यही सवाल उठाया था। हाँ। ये आप जो दम करते हैं इसकी शरई कोई दलील दे। हाँ। तो हजरत ने यही दलील फरमाई थी। हजरत ने फरमाया था बेटा इसको अया नहीं करना, हाँ। फतवे लग जाएंगे। हाँ। तो उसने फतवे के अंदर भी यही लिखा है। उसने कहा ये मामला तो नबी का, फरिश्ते हाँ। का और यानी नबी की बात। यही तो समझाना था ना, नुक्ता समझना आप। जी ये नुक्ता समझना। सही। अल्लाह सारी ताकत रखते हैं, जी जिब्राइल सम्मा अमीन है, बेशक। ठीक है जी। और नबी की वालदा पाकबाज है। बेशक। इतनी बुजुर्गियां इकट्ठी हो गई ऐसी। बेशक। मौलवी साहब नुक्ता समझना। जी जी। अल्लाह पाक है, जी। जिब्राइल पाक है, जी जी। नबी की वालदा जी जी। पाक है, जी फिर भी वही भूख मांगना पड़ा। बेशक। आप समझ आएगी बात अच्छी तरह से। इसका यूं जवाब दो जी जी। कि यही तो हम समझा रहे हैं कि इतनी बुजुर्ग हस्तियों को भी वही करना पड़ा जो 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 जरूरी है। बेशक। बात समझ आई? बेशक। ये नुक्ता असल में समझाना किसी को आता नहीं। जी सही है। असल नुक्ता ये है जी कि इतनी बड़ी बुजुर्गों में अल्लाह ने, जिब्राइल इतने पाकबाज थे, कोई भी तो अल्लाह कोई हल्का काम कराने की जरूरत क्या थी? जी। इतराज अल्लाह भी चाहता है। देखा आपने किस तरह गैर शरई अमल को साबित करने की कोशिश कर रहा है। और यही नहीं, ये देवबंदी पीर औरतों को अकेले कमरे में दम करता है, उनके जिस्म से कपड़े हटाता है। ये अय्याश पीर, अब हमें ये देखना है कि इसको सुनकर देवबंदी अवाम हमको ताना देते हैं, गालियां देते हैं, या इस देवबंदी पीर को ताना देते हैं और लानत भेजते हैं, ये देखना है हमको। और ये बयान इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि देवबंदियों को आईना दिखाया जा सके कि अगर किसी जाहिल पीर बाबा को पेश करके पूरी जमात को बदनाम किया जा सकता है तुम्हारे नजदीक, तो हम क्यों ना पेश करें और बताएं तुम्हारे पीर कैसे होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर थोड़ी सी भी गैरत तुम्हारे अंदर है तो बोलने से पहले सोच लिया करो, वरना फिर वो हश्र होगा कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।